علامہ ناصر مدنی صاحب نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ مومنہ اقبال صاحبہ کو کہوں گا ہاں ہم بھی آپ سے معذرت کرتے ہیں آپ کے گھر والوں سے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر انہوں نے مومنہ اقبال کے اوپر بہت تنقید کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں کہ علامہ ناصر مدنی صاحب نے ان کے اوپر بہتان لگائے تھے کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ پہلے ثاقب چدر صاحب سے پیسہ کھایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب جو ہے وہ اپنے آپ کو مومنہ بنا کر بیٹھی ہیں۔ ان کا نام مومنہ ہے لیکن کام ان کے جو ہے وہ تھوڑے الگ ہیں۔ لیکن اب جو ہے وہ ناصر مدنی صاحب نے اب جو ہے معافی مانگ لی ہے جناب۔ اور آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں کہ سوشل میڈیا پر ایک چیز کنفرم ہے کہ آپ شروع میں کسی بھی بندے کے خلاف ویڈیو لگائیں، ڈالر شالر کمائیں، اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ ویڈیو چل چکی ہے، ڈالر بن چکے ہیں، پھر آپ جو ہے اس سے جو ہے وہ معافی مانگ لیں۔ اب علامہ ناصر مدنی صاحب نے معافی کیسے مانگی ہے، یہ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ علامہ ناصر مدنی صاحب نے معافی مانگی ہے، معافی اس طریقے سے مانگی ہے، وہ کسی اجتماع میں بیٹھے تھے اور وہاں پر جو ہے وہ ٹاپک کوئی اور چل رہا تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ ٹاپک بدل کر بس بیچ میں کہہ دیا کہ جناب میں معذرت چاہتا ہوں، میری وجہ سے کچھ دل آزاری ہوئی ہے، تو میں اس چیز کے لیے بڑی معذرت چاہتا ہوں جناب۔ یہ جو ہے وہ اس طریقے سے انہوں نے معافی مانگی ہے۔ حالانکہ ان کے اوپر بڑے تگڑے جو ہے وہ ایلیگیشن بنتے تھے، ان کے اوپر بڑا تگڑا جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ ان کے اوپر کرائم بنتا تھا، ایف آئی آر بنتی تھی، لیکن اب جو ہے ناصر مدنی صاحب نے معافی مانگ لی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ این سی سی اے کے اندر جو ہے وہ جس طریقے سے آج کل معاملات چل رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جرنلسٹ ہیں، ان کے اوپر کیس ہوا اور پھر جو ہے ان کو این سی سی اے نے طلب کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ معاملات جو ہے وہ ان کے سامنے بٹھا کر معافی مانگ لی۔ اللہ خیر صلاح جناب۔ اسی طرح اس بار بھی علامہ ناصر مدنی صاحب نے جو ہے وہ ویڈیو پیغام بھی بنا دیا، کام بھی ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے معافی بھی مانگ لی جناب۔ آپ ذرا یہ ویڈیو کلپ بھی آپ ملاحظہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے جو ہے وہ معافی مانگی ہے۔ اور اب آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں کہ اس کلپ کے بعد جو ہے وہ کافی سارے لوگوں کو ایک تو کافی جو ہے وہ دل جوئی بھی ہوئی ہوگی کہ جناب آپ ویڈیو بنا کر ڈالر شالر کما لیں، اس کے بعد جو ہے وہ ایک ویڈیو کلپ میں معافی مانگ لیں۔ اللہ خیر صلاح، کسی بندے نے کوئی آپ کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ جناب آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں ایک شاعر ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ایک غریب بندے کے اوپر جو ہے وہ بڑی بات کی، اور وہ ایک شاعر جو ہے وہ مشاعرے میں اپنی جو ہے وہ کلام پڑھ رہا تھا، تو جیسے اس کے اوپر پیسے پھینکے جاتے ہیں، میسم کھوکھر شاید ان کا نام ہے، ان کے اوپر جب پیسے پھینکے جاتے ہیں تو وہ پیسے جو ہے وہ ایک غریب جو پھول بیچنے والا جو بیٹھا تھا اس نے وہ پیسے اٹھا لیے، اور جیسے اٹھائے تو اس نے بھری محفل میں ان کو جو ہے وہ کہنے لگا کہ جناب دوبارہ یہ پیسے نہ اٹھائیں اور یہ پیسے میرے ہیں، اور اس طریقے سے مطلب ان کو بات کی، جس وجہ سے اس جو بزرگ بندے کی ایگو ہارٹ ہوئی اور وہ گھر گیا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا جناب۔ سوشل میڈیا پر اس طریقے سے جو ہے وہ اب میسم کھوکھر کو دھویا جا رہا ہے کہ بھئی تجھے شرم آنی چاہیے کہ تو نے کس طریقے سے اس بیچارے کے اوپر جو ہے یہ بات کی، اور وہ اس بات کو دل پہ لگا کر جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا جناب۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو جب ایک بار شہرت مل جاتی ہے تو کم از کم وہ یہ چیز دیکھے کہ بھئی اگر یہ شہرت مجھے ملی ہے تو یہ شہرت پل بھر میں بھی جا سکتی ہے، شہرت ایک سیکنڈ میں بھی جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ اللہ نے اگر آپ کو اتنا بڑا مقام دیا تو وہ ایک سیکنڈ میں جو ہے یہ مقام لے بھی سکتا ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ میسم کھوکھر نے کی، اور وہ بندہ جو ہے وہ اس نے دل کو لگایا، اور وہ بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ اور یقین کیجئے کہ بڑا افسوس ہوا، اور کافی سارے حلقوں میں جو ہے وہ میسم کھوکھر کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس نے غلطی کی ہے، اس کے اوپر جو ہے ایف آئی آر بنتی ہے، اس نے اس بزرگ کو کیوں جو ہے وہ اس طریقے سے باتیں سنائی ہیں، اس کو نہیں سنانی چاہیے تھی۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ مشاعرہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی کسی اسٹیج پہ کریں تو کم از کم کسی بھی بندے کے اوپر اس طرح بات نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتا جو ثانیہ سرگودا اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں جی۔ وہاں پر منتہا نامی ایک بچی تھی جس کے ساتھ جو ہے وہ مبینہ طور پر ریپ ہوا، اور اس کے بعد اس کو مارا گیا، اور وہ بھی پرچون کی دکان کے 3rd فلور پہ اس کو جو ہے وہ ادھر پھینک دیا گیا جناب۔ ہوا کیا ہے کہ ہوا کچھ اس طرح کہ اس لڑکی کو جو ہے وہ جس بندے نے درندگی کا نشانہ بنایا، اس کی والدہ اب میدان میں آ چکی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی میت کو دفنانے بھی نہیں دے رہے تھے، اور وہاں پر علاقہ جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ جناب
इसको हम नहीं दफनाने देंगे, क्योंकि इसने इतना घटिया काम किया। और हकीकत में कुछ ऐसा होता भी है कि कहीं पे कोई इशू बन जाए तो कोई इस तरह का घटिया काम करे तो वहाँ पर उसको दफनाने की इजाज़त नहीं मिलती। और इसने भी दरिंदगी का जो है वो मुजाहरा किया था। लेकिन अब उसकी माँ जो है वो सामने आ चुकी है और वो कह रही है कि जनाब अगर डीएनए होता है तो वो डीएनए में हम जो है वो बेकसूर पाए जाएंगे, और मैं अपने बेटे की कब्र कुशाई भी करवाऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा ऐसा नहीं है और मेरे बेटे को जो है वो सीसीडी ने जो है वो इस तरह पार कर दिया। और इसमें जो मेजर जो इशू है वो बेसिकली उस दुकान मालिक का है, क्योंकि ये लड़का वहाँ पर काम करता था और मालिक जो है वो मालिक ने ये सारा काम किया। अब कहना कि इसका है, ये उसकी वालदा का कहना है, जो वो लड़का जो जिसको सीसीडी ने पार कर दिया। अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि अगर सीसीडी ने उसको पार किया है तो उस लड़के का कोई कसूर भी नहीं है और डीएनए में रिपोर्ट जो है वो भी जो है वो ठीक आती है, तो फिर कसूरवार कौन है? क्या सीसीडी एहलकारान को पकड़ा जाएगा? क्या सीसीडी के उन लोगों को पकड़ा जाएगा जिन्होंने इस तरीके से उसको मारा? क्या उसने जो सीसीडी को बयान दिए, क्या वो खौफ में आकर बयान दिए? ये सब सवालिया निशान अभी सामने आने वाले हैं। और यकीन कीजिए कि काफ़ी सारे लोग जो है वो इस रिपोर्ट को देखने के लिए अभी जो है वो सोच रहे हैं कि क्या ये रिपोर्ट कैसे आती है, कि अगर रिपोर्ट में डीएनए सही साबित हुआ और वो बंदा ना पाया गया तो फिर सीसीडी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और इसी तरह के फैसलाबाद में भी ऐसा ही हुआ है। फैसलाबाद में एक बच्चे के साथ जो है वो बच्चा बोतल लेने गया मेहमान के पास, मेहमान के लिए बोतल लेने गया, तो वहाँ पर जो है उसको दरिंदगी का निशाना बनाया गया। आप अंदाज़ा लगाइए, खुदा की कसम मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह के घटिया लोग हैं कि एक बच्चा जिसको घर में भेजा गया, कि घर से भेजा गया कि जाओ आप बोतल लेकर आओ, तो वो बोतल लेने गया तो उसको वहाँ पर पकड़कर उसके साथ दरिंदगी का निशाना बनाया गया। ये आजकल का जो है वो मैं तो हैरान हूँ कि सीसीडी जितना भी पार कर रही है, मार रही है, जो कुछ भी कर रही है, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं है। वजह क्या है? वजह क्या है? इसमें मसला क्या आ रहा है? ये सारी चीज़ें सोचने के काबिल हैं। और इन वीडियोस को देखने के बाद याद रखिएगा कि आप लोग अपने बच्चों को मत भेजें कहीं पर, नज़र रखें उनके ऊपर। अगर आप नज़र नहीं रख रहे तो आप बहुत बड़ा जो है वो अपने साथ भी जुर्म कर रहे हैं, और आप अपने साथ जो है वो बहुत बड़ा जो है वो समझ लें कि आपके साथ ये इंसिडेंट हो सकता है। और याद रखिएगा कि ये सरगोधा वाला और फैसलाबाद वाला जो इंसिडेंट है ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और सीसीडी के होते हुए भी ये सारा कुछ हो रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी दरिंदगी है। देखिए क्या होता है, लेकिन अपने बच्चों को सेफ़ रखें, अपने बच्चों को जो है वो इस तरह की दरिंदगी से बचाएं। वीडियो अच्छी लगे लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।